بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں ہمارا سلام قبول ہو۔ یہ 19ویں صدی کا بر صغیر ہے، مسلمانوں کی تاریخ کا سیاہ ترین اور دردناک ترین دور۔ یہ وہ وقت ہے جب سن 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد مغلیہ سلطنت کا سورج ہمیشہ کے لیے ڈوب چکا تھا اور انگریزوں نے اس ناکامی کا پورا نزلہ بر صغیر کے مسلمانوں پر گرا دیا۔ اس وقت مسلمان نہ صرف سیاسی اور معاشی طور پر تباہ ہو چکے تھے، بلکہ انگریزوں کے شدید غصے اور ہندو اکثریت کی نئی ابھرتی ہوئی چالاکیوں کے درمیان ایک پسی ہوئی اور بے بس قوم بن کر رہ گئے تھے۔ انگریز مسلمانوں کو اپنا اصل دشمن سمجھتے تھے، اس لیے ان سے جائیدادیں، ملازمتیں اور عزت نفس سب کچھ چھین لیا گیا، جبکہ دوسری طرف مسلمان جدید تعلیم اور انگریزی زبان کو کفر قرار دے کر خود کو زمانے کی دوڑ سے دور کر رہے تھے۔ اسی اندھیرے اور ناامیدی کے دور میں ایک ایسی شخصیت ابھری جس نے تنہا اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دیا۔ وہ نام تھا سر سید احمد خان، جنہوں نے مسلم قوم کی تقدیر بدلنے کا عزم کیا۔ سر سید احمد خان نے اس انتہائی نازک وقت میں بھی یہ بھانپ لیا تھا کہ اگر مسلمانوں کو اس ذلت کے گڑھے سے نکلنا ہے تو انہیں جذباتی سیاست اور ہتھیاروں کے بجائے علم، سائنسی سوچ اور جدید تعلیم کا سہارا لینا پڑے گا۔ ان کے ذہن میں علی گڑھ تحریک کا تصور کوئی عارضی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ ایک گہری اور طویل مدتی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ سر سید کا ماننا تھا کہ انگریزی راج کا مقابلہ انگریزوں کی ہی زبان اور ان کے سائنسی علوم سے سیکھ کر کیا جا سکتا ہے۔ اسی سوچ کے تحت انہوں نے 1875 میں علی گڑھ میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کی بنیاد رکھی، جو بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنا۔ ان کا مقصد ایسے نوجوانوں کی کھیت تیار کرنا تھا جو ایک ہاتھ میں جدید مغربی علوم کی ڈگری اور دوسرے ہاتھ میں اپنے اسلامی عقائد اور تہذیب کی ڈھال رکھتے ہوں۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان بیوروکریسی، وکالت اور سیاست میں داخل ہو کر اپنے حقوق کا تحفظ خود کرنے کے قابل بن سکے، اور علی گڑھ نے واقعی بر صغیر کو وہ قیادت دی جس نے آگے چل کر تحریک پاکستان کی باغ ڈور سنبھالی۔ اس تعلیمی انقلاب کے ساتھ ہی سر سید احمد خان نے وہ پہلے رہنما بنے جنہوں نے بر صغیر کے سیاسی منظرنامے پر دو قومی نظریہ، ٹو نیشن تھیوری کا پیش کیا۔ ابتدا میں سر سید ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے حامی تھے۔ وہ بر صغیر کو ایک خوبصورت دلہن کی مانند اور ہندو مسلم کو اس کی دو آنکھیں قرار دیتے تھے، لیکن 1867 میں جب بنارس کے ہندو رہنماؤں نے اردو زبان کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان بنانے کی تحریک شروع کی تو سر سید احمد خان کو ایک گہرا جھٹکا لگا، جسے تاریخ میں اردو ہندی تنازع کہا جاتا ہے۔ اس واقعے نے سر سید کی سوچ کو یکسر بدل دیا اور انہوں نے مقتدر انگریز افسر مسٹر شیکسپیئر کے سامنے کھڑے ہو کر وہ تاریخی جملہ کہا جو ہماری آزادی کی بنیاد بنا۔ انہوں نے کہا کہ اب مجھے یقین ہو چکا ہے کہ یہ دونوں قومیں کبھی بھی کسی ایک کام میں دل سے شریک نہیں ہو سکتی، اور آنے والے وقت میں ان دونوں کے درمیان دشمنی اور خلیج کم ہونے کے بجائے بڑھے گی۔ انہوں نے مسلمانوں کو واضح طور پر خبردار کیا کہ مغربی طرز کی جمہوریت بر صغیر میں مسلمانوں کو ہندو اکثریت کا غلام بنا دے گی، اس لیے مسلمان ایک الگ قوم ہے جن کا دین، ثقافت اور تاریخ ہندوؤں سے بالکل جدا ہے۔ اس پورے تاریخی سچ اور مسلمانوں کے اس وقت کے بدترین حالات کی گواہی دنیا کی معتبر کتابیں دیتی ہیں۔ برطانوی بیوروکریٹ سر ولیم ہنٹر نے 1871 میں شائع ہونے والی اپنی مشہور کتاب اور انڈین مسلمانز، ہمارے ہندوستانی مسلمان میں اعتراف کیا تھا کہ ہندوستان میں انگریزوں کے دور حکومت میں مسلمانوں کا اس قدر معاشی استحصال کیا گیا کہ اب ان کے لیے سرکاری محکموں میں چپڑاسی کی نوکری حاصل کرنا بھی ناممکن ہو چکا۔ وہ ایک تباہ حال قوم بن چکے ہیں۔ اسی طرح سر سید احمد خان کے قریبی ساتھی اور مشہور سوانح نگار مولانا الطاف حسین حالی نے اپنی شہرہ آفاق کتاب حیات جاوید میں علی گڑھ کالج کے قیام کی پس پردہ سر سید کی راتوں کی بے چینی، ان کی سوچ اور کٹھن جدوجہد کا پورا نقشہ کھینچا ہے کہ کس طرح ایک شخص نے پوری قوم کی ملامت مٹانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ ماہر ناز مورخ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی نے اپنی کتاب دا مسلم کمیونٹی آف دا انڈو پاکستان سب کانٹیننٹ میں بھی اس بات کی تائید کی ہے کہ اگر سر سید اس وقت مسلمانوں کو کانگریس کی سیاست سے دور رہنے اور علی گڑھ کے ذریعے تعلیم پر توجہ دینے کا مشورہ نہ دیتے تو مسلمان ہندو اکثریت کے سلام میں ہمیشہ کے لیے بہہ جاتے۔
ناظرین، یہ سر سید احمد خان کی دور اندیشی ہی تھی جس نے آگے چل کر علامہ اقبال کے خواب اور قائد اعظم محمد علی جناح کی محنت کو پاکستان کی شکل میں تعبیر دی۔ ویسے ہم آپ کو بتاتے چلے کہ سر سید احمد خان نظریاتی طور پر ان کا نظریہ تو ایسا نہیں تھا جو مسلمانوں سے میل کھاتا، کیونکہ اس کی بہت ساری باتیں اسلام مخالف تھیں، لیکن ان کا نظریہ مسلمانوں کو ایک نئی امید، ایک نئی کرن، ایک نئی جو ہے نا دنیا تک لے کر آیا۔ اب ہم آگے بتاتے ہیں کہ لیکن چند ہی سالوں میں سالوں بعد ہم آج جدید دور کی بات کریں گے، جب پاکستان سر سید احمد خان کی تحریک چلی، قائد اعظم نے پھر ان کو لیڈ کیا، اور علامہ اقبال کا نظریہ اور ان سب لوگوں کی محنت رنگ لائی، اور پاکستان ایک ملک بنا، اور پاکستان میں کیا کچھ ہوا پھر آپ لوگوں نے اس کو دیکھ لیا۔ لیکن قیام پاکستان کے بعد چند ہی سالوں میں ہماری قوم ایک بار پھر غلامی کی زنجیروں میں جکڑ لی گئی، جیسے کہ ہم انگریز کے دور میں تھے، اور یہ غلامی بھی کسی اور کی نہیں، انہی گوروں کی تعلیمی اداروں سے نکلے ہوئے آفیسرز کے ہاتھوں، جن کا جسم و بدن تو ہمارا تھا، لیکن اس میں مقید روح اور اس کو راستہ دکھانے والا دماغ اور احساس دلانے والا دل دراصل گوروں کا غلام تھا، اور ہم پہ حاکم تھا، بلکہ اب بھی ہم پہ یہ حاکم ہے۔ ملک جلتا رہا، تباہی و بربادی ساتھ دیتی رہی، اور کیوں نہ دیتی؟ کیونکہ ہم نے اپنی اولادوں کو اسلامی تعلیمات سے اتنا دور کر دیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں مال کسی بھی ذرے سے کمایا جائے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، لیکن حج و عمرہ کرنے یا کسی غریب مسکین کی تھوڑی بہت مدد کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں، اور ہمارے مغربی بیوروکریسی اور اداروں کے اعلیٰ حکام سارا سال غریب کو لوٹتے رہتے ہیں، اور ہماری عوام اپنا تماشا دیکھتی رہتی ہے۔ حتیٰ کہ اداروں کے اعلیٰ حکام کو مغربی دانشوروں نے ایسے سمجھا اور سکھایا ہے کہ کیسے آپ نے اپنی نسل کو غلام در غلام رکھنا ہے۔ غریب کی نسل کی بات کر رہا ہوں، تاکہ آپ کی زندگی روشن رہے۔ کس کی؟ ایلیٹ فورس کی۔ اور عوام کو باور کروایا کرو کہ یہ ہمارا نہیں بلکہ آپ کی قسمت کا لکھا ہوا ہے، اسے ویسے ہی قبول کرو ورنہ گناہ گار ہوں گے، بلکہ اسے 2 قدم آگے بڑھ کر آپ کو بھی مکمل آزادی ہے، آپ کے ساتھ ہماری مکمل سپورٹ ہے، آپ جو چاہو کرو اور جو چاہو کہو، کوئی آپ کو کچھ کہنے کی ہمت ہی نہیں کرے گا جب تک آپ ہماری ہدایت پر عمل کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن، دردناک اور دل دہلانے والا دن، 16 دسمبر 2014، جب پشاور کے ایک ورسک روڈ پر واقع آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں نے بزدلانہ حملہ کیا۔ اس ہولناک سانحے میں اسکول کے معصوم بچوں اور اساتذہ سمیت 150 افراد بے گناہ شہید کر دیے گئے، جن میں اکثریت ننھے طالب علموں کی تھی، اور یہ وہ زخم تھا جس نے نہ صرف پشاور یا پاکستان بلکہ پوری کائنات کو رلا کر رکھ دیا، اور اس دن ہر آنکھ اشکبار تھی۔ اور ان شہداء میں خاتون ایسی تھی جس نے ایک مظاہرے میں اپنے بچوں کی تصویر اٹھا رکھی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں DG ISI ظہیر الاسلام اور کون کمانڈر ہدایت الرحمان کے پاس فریاد لے کر گئی تھی۔ بتائیں انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ کیا ہوا اگر وہ شہید ہو گئے؟ مزید بچے لے آؤ۔ انتہائی دردناک جملہ تھا یہ ویڈیو انہی دنوں کی ہے، کو نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں ایک نہیں 2 قومی نظریہ آج بھی وجود رکھتا ہے کہ ایک طرف سیاستدان، بیوروکریسی اور سرکاری اداروں کے اعلیٰ حکام اور ان کی نسلیں موجود ہیں، جبکہ دوسری طرف وہی مظلوم مسلمانانی امت، جن کو اگر سیاستدان اور بیوروکریسی سمیت اعلیٰ حکام اور ان کے فیملی ممبرز کچھ برا بھلا کہہ دے تو کوئی بھی نوٹس نہیں لیتا، لیکن اگر عوام یا اس کا کوئی نمائندہ ایسی بات کہہ دے تو جیسے اس شخص نے وہ کفر کر دیا جس کی سزا فقط موت ہے، وہ بھی چوراہے میں۔ جی ہاں، مولانا فضل الرحمان نے ایسا بھی بیان دیا اور اداروں کے اعلیٰ حکام اور سیاستدانوں تھے جیسے سکتے میں آ گئے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے واقعات اور بیانات کو تو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اداروں کے اعلیٰ حکام اسے عام اور معمولی کارروائی سمجھتے ہیں۔ وہیں مولانا فضل الرحمان کے بیان کو مکمل کفر، شرک اور ملک سے غداری قرار دیا گیا۔ ہم یہاں مولانا صاحب کی طرفداری یا وکالت کرنے نہیں آئے،
بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر شخص کو قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ وہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چہیتی بیٹی کے لیے، جو کہ عام خاتون بھی نہیں بلکہ حسنین کریمین کی والدہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، کے لیے بھی وہی قانون ہے جو ایک عام فرد کے لیے ہے، تو مولانا صاحب اس قانون سے بالکل ماورا نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کو جواب دینا پڑے گا کہ انہوں نے کیسے یہ کہہ دیا۔ لیکن چونکہ ہم نے شروع میں ہی اتنی لمبی تمہید باندھی تھی کہ ہم آزاد نہیں ہوئے، بلکہ ہمیں فقط 2 حصوں میں کاٹا گیا، جہاں بیوروکریسی حکمرانوں سمیت سیکورٹی ادارے الگ قوانین ہیں اور غریب عوام اور دوسرے جو غریب طبقہ ہے ان کے الگ قوانین ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے برصغیر پاک و ہند میں جب کوئی گورا جرم کرتا تو اسے مکمل سیکورٹی اور معاونت فراہم کی جاتی تھی اور غریب عوام کا اسی وقت کھڑے کھڑے فیصلہ کر دیا جاتا۔ اس کے لیے مثالوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سب پتہ ہے۔ ہم اللہ کی فضل سے مسلمان ہیں، ہمیں دنیا جہاں کے واقعات پڑھنے چاہیے، کہ ہمیں دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے، ہمیں دنیا کے علوم و فنون سیکھنا چاہیے اور ہمیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنی اولادوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دینی چاہیے، ہمیں اپنی اولادوں کو سکھانا چاہیے کہ ہمیں پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں اسلام اور اس کے سنہری اصولوں کو پہچاننا ہوگا۔ لیکن اگر ہم اپنے ہی ملک میں غلامی کی زندگی بسر کریں گے تو ہم دوسری قوموں کے لیے کیسے ایک مثالی قوم بنیں گے؟ ہم کیسے دوسرے کو فخر سے یہ کہہ سکیں گے کہ ہم سے سیکھیں؟ ہمیں غلامی کی ان جاہلانہ اور زنجیروں کو توڑنا ہوگا، ہمیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں علماء سے مکمل رابطے میں رہنا ہوگا، تاکہ ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت سیکھیں، ہم تعلیم کے ساتھ کامیابی کے راستوں کو بھی پہچان سکیں، اور ہم کامیابی مکمل مفصل راستہ فقط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی پنہا ہے۔ دنیا و آخرت کی کامیابی فقط قرآن و حدیث سے ہی جڑی ہے۔ ہمیں قرآن و حدیث پہ غور کرنا چاہیے اور علماء سے طویل علمی نشستیں قائم کرنی چاہیے، تاکہ ہم موجودہ اور مستقبل کے قرآن و حدیث کی روشنی اور علماء کرام کی رہنمائی میں اپنے ملک اور قوم کے لیے جو کچھ کر سکے کریں، ورنہ ہماری زندگی فقط احتجاجوں، ہڑتالوں اور دھرنوں میں گزر جائے گی، جبکہ بیوروکریسی، حاکم وقت اور سرکاری اداروں کے اعلیٰ حکام خاندان سمیت انجوائے کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔